امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 5، واٹ ایف یو لو۔ واٹ ایف یو لو لیلا اور آتیش کے غیر متوقع رومانس کی پیروی کرتی ہے، جو دو نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی منصفانہ جدوجہد کا سامنا کیا ہے۔ لیلا شدید جذبے کے ساتھ ایک لچکدار یتیم ہے جو اپنے طویل عرصے سے کھوئے ہوئے والدین کی تلاش کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے مردوں کی ایک ٹیم میں شامل ہوتی ہے۔ جب وہ پہلی بار آتیش سے ملتی ہے جو ایک امیر گھرانے کی ذہنی اور گھٹیا اولاد ہے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیلا کو آتیش کے پلے بوائے چارمز نے بند کر دیا، اسے صرف ایک اور مراعات یافتہ سنوب کے طور پر دیکھ کر، لیکن جب قسمت نے انہیں دوبارہ ملایا، لیلا کی چمکدار شخصیت آہستہ آہستہ اس کے دفاع سے ٹوٹ جاتی ہے اور آتیش کو اپنا ایک نیا زیادہ پختہ پہلو دریافت ہوتا ہے۔ نمبر 4، فیئرویل لیٹر۔ الانور کی زندگی جس میں وہ مکمل طور پر ضیاء پر منحصر تھی، خط کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ٹھیک 30 سال بعد، چاہے ہم اسے تقدیر کا موڑ کہیں، کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت، یلدز اور کارلی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں۔ دو مخالف خاندانوں، بالخصوص الانور اور ضیاء کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور مہمت کے ہاتھ میں ہے، جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اصلی اور مہمت کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے۔ اصلی فرانس کے سب سے معزز اسکولوں میں سے ایک سوربون جائے گی اور مہمت ہتھیجے سے شادی کرے گا جسے وہ بہن کی طرح محبت کرتا ہے۔ اپنے خاندان کے اعتراضات کے باوجود وہ اس راستے پر ایک ساتھ چلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دونوں نوجوان محبت کرنے والے نہیں جانتے کہ ان کے مضبوط جذبات کی جڑیں 30 سال پہلے تک جا چکی ہیں۔ نمبر 3، ٹروپک۔ ایوارڈ یافتہ اسرائیلی سیریز ایکسیپشنل کا ترکش ریمیک کہانی گیجے کے گرد گھومتی ہے، جس نے یونیورسٹی جانے اور اپنے بوائے فرینڈ امیر کے ساتھ میوزک بنانے میں موسم گرما گزارنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم اسے اپنے منصوبوں کو روکنا پڑا کیونکہ اس کی بہن گلچے، جس کی خصوصی ضروریات ہیں، استنبول کے شور اور ہجوم سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ استنبول میں اپنے عاشق اور اپنے تمام خوابوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ گیجے اچانک اپنے آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ فوکا میں پاتی ہے۔ اس کی زندگی فوری طور پر بدل جاتی ہے، لیکن پھر وہ اوزگور سے ملتی ہے جو سیلنگ کلب میں ایک انسٹرکٹر ہے جہاں اس کا بھائی داخل ہے۔ نمبر 2، یو ول نیور نو۔ اونور کراسو ایک کامیاب انٹیلیجنس ایجنٹ ہے جسے کم عمری میں محکمہ کے سربراہ کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، اور وہ ترکی کی سب سے بڑی زیورات کی کمپنی کے مالک جیوان کورل کے پیچھے ہے۔ جیوان، جو کورل جیولری کو اپنے گندے کاروبار کے لیے ایک محاذ کے طور پر استعمال کرتا ہے، ترکی میں ایک مجرمانہ تنظیم کا نمائندہ ہے۔ اونور، جو سوچتا ہے کہ جیوان اپنے غیر قانونی کاروبار سے متعلق دستاویزات کو اپنے گھر میں محفوظ رکھتا ہے، گھر کے اندر اور باہر آنے کے لیے جیوان کی بہن کورال سے محبت کرتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ جیوان بیرون ملک چلا جائے گا تو اونور نے ہلال کو جانے کی اجازت دیے بغیر دستاویزات حاصل کرنے کے لیے اسے پرپوز کرنے کا اچانک فیصلہ کیا۔ وہ ان کی منگنی کے دن سیف کھولنے اور جیوان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو اپنی بہن کی منگنی کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ نمبر 1، لو از ناٹ ڈیفیکلٹ۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک میکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا، لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے
تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔